یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ خود عالم ہیں یا آپ کا کوئی بچہ عالم دین یا حافظ قرآن بن گیا ہے تو جب وہ بڑا ہو جائے تو اس بات پر افسوس نہ کیا کریں کہ میں عالم کیوں بن گیا یا میرا بچہ عالم کیوں بن گیا۔ اس کی جگہ اگر ہم دینی تعلیم کی بجائے دنیاوی تعلیم پڑھ لیتے تو فلاں عہدے پر فائز ہوتے۔ یاد رکھیں اگر اللہ رب العزت نے جو رزق لکھا ہے، رزق تو وہی ملنا ہے، چاہے آپ عالم بن جائیں یا دنیاوی تعلیم پڑھیں۔ لیکن دینی تعلیم پڑھنے کا، عالم بننے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ جان تو محفوظ رہنی ہی رہنی ہے جب تک موت نہیں آتی۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر پر ہی موت آئے گی۔ تو جب تک موت نہیں آتی تو موت ہی انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور موت اپنے مقررہ وقت تک انسان کی زندگی کو کھینچ کر لے آتی ہے۔ تو اس لیے جب تک لکھا ہے زندگی، جان تو محفوظ رہنی ہی رہنی ہے۔ لیکن جب انسان دینی تعلیم پڑھ لے تو اس سے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہی انسان دوسرے انسانوں کے ایمان کے محفوظ ہو جانے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ یہی واقعہ ایک دفعہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کو بھی پیش آیا۔ جب انہوں نے ایک دفعہ کہیں بیان کیا تو ایک فوجی افیسر نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کو کس چیز نے اس پہ ابھارا کہ آپ عالم دین بنیں؟ تو انہوں نے جواب یہی دیا کہ مجھے ایک تبلیغی جماعت جو ریونڈ سے آئی تھی ان کی ترغیب پر میں عالم دین بنا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ ڈاکٹر ہی بن جاتے، جیسے ڈاکٹر بن رہے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو مولانا نے جواب دیا کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاتا تو اپنی جان کی حفاظت کرتا یا چند جانوں کی، لیکن اللہ رب العزت نے جو مجھے عالم بنایا تو اس کی وجہ سے کئی لوگوں کے ایمان کے محفوظ ہونے کا میں سبب بنا، پھر اپنے ایمان کے محفوظ ہونے کا اللہ نے مجھے سبب بنایا۔ تو اس لیے جب انسان علم دین حاصل کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے خاندان والوں کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے دوستوں کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جان اور ایمان کی بنسبت ایمان جو ہے وہ انسان کے لیے قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ جب ایمان محفوظ ہوگا تو آگے جنت ملے گی، ایمان محفوظ ہوگا تو آگے رب کی رضا ملے گی، ایمان محفوظ ہوگا تو آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی، ایمان محفوظ ہوگا تو انسان آگے قبر کے عذاب سے بچے گا، اور اصل جو انسان کا مستقبل ہے وہ قبر سے شروع ہوتا ہے۔ اب اگر انسان کا ایمان محفوظ ہوگا تو انسان کا یہ مستقبل جو دائمی مستقبل ہے، جس کو حقیقی معنی میں مستقبل کہہ سکتے ہیں، وہ انسان کا محفوظ ہوگا۔ یہ سب کچھ تب ہوگا جب ایمان محفوظ ہوگا، اور ایمان محفوظ تب ہوگا جب انسان کے پاس علم دین ہوگا کافی مقدار میں۔ جب انسان کے پاس وسیع علم دین ہوگا تب جا کر ایمان محفوظ ہوگا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے علم دین کے لیے، اس نور والے علم کے لیے ہمارے سینے کو منتخب کیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی اصل قدر تب ہوگی جب ہم وہ آیات پڑھیں جن میں علم دین کی فضیلت بیان کی گئی، جب ہم وہ احادیث پڑھیں گے جن میں علم دین کی فضیلت بیان کی گئی۔ علم دین کو حفاظت، علم دین کو محفوظ کرنے کی فضیلت علیحدہ ہے، علم دین کو پھیلانے کی فضیلت علیحدہ ہے، علم دین سیکھنے کی فضیلت علیحدہ ہے، علم دین سکھلانے کی فضیلت علیحدہ ہے، علم دین پھیلانے کی فضیلت زیادہ ہے، اور یہ اس قدر زیادہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسجد نبوی کے اندر دو مجلسیں لگتی تھیں، ایک مجلس ذکر ہوتی تھی، ایک مجلس علم ہوتی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس علم کو اختیار کرتے، مجلس علم کو ترجیح دیتے، اور انسان کو جو فرشتوں پر فضیلت ملی ہے اس کی وجہ بھی علم دین ہے، اس کی وجہ بھی علم ہے، ورنہ فرشتے گناہوں سے محفوظ رہنے میں انسان سے آگے ہیں۔ وہ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، وہ ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں، انسان ہر وقت عبادت میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی انسان بعض دفعہ
فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، انسان فرشتوں سے مرتبہ زیادہ حاصل کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ یہی علم دین ہے۔ فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے، فرشتوں کے پاس وہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے، فرشتوں کے پاس وہ قرآن کا علم نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے، فرشتوں کے پاس وہ قرآن کے احکام نہیں ہیں جو انسان کے پاس ہیں، فرشتوں کے پاس وہ قرآن کی معرفت نہیں ہے جو انسان کے پاس ہے۔ تو اسی علم دین کی وجہ سے انسان کو فرشتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت اللہ رب العزت اسی کو ادا کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس سے اچھائی کا ارادہ فرماتے ہیں، جس سے آگے اچھائیاں پھیلانے کا اللہ رب العزت ارادہ کرتے ہیں، ارادہ فرماتے ہیں، تو اسی کو دین کا تفقہ عطا فرماتے ہیں، اسی کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اسی کو علم دین عطا فرماتے ہیں، اسی کو حدیث کا علم عطا فرماتے ہیں، اسی کو قرآن کا علم عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی خوب قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔